یہ جو محرم کے مہینے کے روزے ہیں یہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے ہیں، اور نمازوں میں فرض نماز کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جب موقع ملے لازمی روزہ رکھیں، اور پھر 9-10 محرم کے روزے کی تو الگ ہی فضیلت ہے۔ یہ واقعہ سنا ہوگا آپ حضرات نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو 10 محرم کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیوں روزہ رکھ رہے ہو، اس کی روزے کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے 10 محرم کو نجات ملی تھی، ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم سے زیادہ تو پھر ہم حقدار ہیں، کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام والے ہیں، تم تھوڑی موسیٰ علیہ السلام والے ہو، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ پھر ہم روزہ رکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھنے کا ارشاد فرمایا، آپ نے بھی روزہ رکھا۔ لیکن اس میں ایک اور چیز آگے، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا کہ صحابہ نے رسول کو بتایا کہ حضور یہ 10 محرم کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھ رہے ہیں، کہیں مشابہت تو نہیں ہو رہی ان کی؟ یہودی بھی تو اس دن کا روزہ رکھنے ہیں، اس دن کی تعظیم یہودی بھی کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، کہیں یہودیوں سے مشابہت تو نہیں ہو رہی؟ یہ میری وہ والی بات آ گئی، نیو ایئر نائٹ منانے والی بات، وہ تو ایک غلط ہے۔ یہاں روزے میں مشابہت کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں اس بات سے اس کا اندازہ لگائیں کہ وہ اس کی کس قدر ممانعت ہونی چاہیے نیو ایئر نائٹ منانے کی، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ 10 محرم کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، ہم ان کی مشابہت تو نہیں کر رہے، تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں جانے دو، روزہ ہی تو ہے، نیک کام ہے، اگرچہ مشابہت ہو رہی ہے صحیح، کوئی بات نہیں، روزہ رکھنا نیک کام ہے، نیک کام میں اگر مشابہت ہو رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں، جانے دو۔ نہیں فرمایا حضور نے یہ، حضور نے فرمایا کہ آئندہ سال انشاءاللہ میں 10 کے ساتھ 9 کو ملاؤں گا، یا 10 کے ساتھ میں 11 محرم کے روزوں کو بھی ملا لوں گا، تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو جائے، کیونکہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھیں گے تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ اندازہ لگائیں اس بات سے، اندازہ لگائیں کہ ایک نیک کام میں بھی ہمارے نبی نے غیر مسلموں کی مشابہت کو برداشت نہیں کیا، اور پھر وہ چیزیں جو ناجائز ہی ہیں، جو حرام ہی ہیں، اس میں کیسے ہم مشابہت کر سکتے ہیں؟ ہم مسلمانوں کو ویسی لوگ تانا دیتے ہیں، ہمارے مسلمان ہی ہمیں تانا دیتے ہیں کہ آپ اتنے سخت ہو، اتنے سختی کرتے ہو۔ نبی کا یہ فرمان ان کے سامنے رکھ دیں پھر کہ بھائی نیک اعمال میں جب نبی مشابہت کرنے سے منع فرما رہے ہیں تو پھر اور اس کے علاوہ کی چیزوں میں مشابہت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب حضور نے روزہ رکھنے میں مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ نیو ایئر نائٹ لے لیں، اس کے علاوہ کے جتنے حرام اور ناجائز کام ہیں اس میں ہم کیوں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کریں، کیوں ہم ان کو فالو کریں؟ ہم مسلمانوں کا مذہب وہ اتنا قوی اور طاقتور ہے کہ وہ اس میں سب کچھ موجود ہے، ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ہم زندگی گزارنے کے لیے کسی اور کو فالو کریں۔ ہم مسلمانوں کے پاس ہر چیز موجود ہے، تمام احکامات موجود ہیں، ہم صرف دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے نبی نے کہاں پر کیا کہا ہے، ہم دیکھیں گے نہیں، ڈھونڈیں گے نہیں، معلوم نہیں کریں گے، پتہ نہیں کریں گے، تو پھر ظاہر ہے ہمیں اور غیر مسلموں کی چیزیں اچھی لگیں گی، ہم فالو کریں گے۔ ہم ذرا دیکھیں تو صحیح، مسلمان خود مختار ہے، اسلام خود مختار ہے، یہ محتاج نہیں ہے کہ ہم زندگی گزارنے کے لیے کسی اور کی چیزوں کو لیں۔